مرحومین دی درجات بلندی کی خاطر بلندی اور انشاءاللہ تمام مریضوں دی صحت و سلامتی کی خاطر بلندی اور انشاءاللہ آمین ظہور حضرت کلام محمد بلندی اور ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذر الصلوات دعائے کے خلق کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اپنی بارگاہ منظور قبول فرمائے اور خالق کریم حاضرین کی شرکت ان کے قدم گناہوں کی بخشش کا نصیب فرمائے اور مولا کے مہمان جتنے مریض ہیں حاضرین ہیں جس کے ساتھ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے اور جتنے بھی اولاد ہیں بھی اولاد نجات کی خواہش رکھتے ہیں بے روزگار ہیں تنگدست ہیں مقروض ہیں اللہ تمام دیا حوائد شریعہ قبول فرماوے صالحات دیا رحمت برحق امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرماوے اور سب مقارہ کو امام بلشکر دست پڑھن نامہ قدم شہادت نصیب فرماوے تمام دعاوانی قبولیت دی خاطر ملکی بلند الصلوات اللہ نے کتاب جس کو اللہ نے متقیوں واسطے دعائی سے ہدایت بنا کے بھیجا اور جس کو ہم بھی عظمت خالق نے بھی فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ وہ لوگ جو اللہ کو بڑے چنگی لگتے ہیں وہ لوگ عظیم ہیں جڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خالق کریم نے اس عظیم کتاب کا بھیج پچھلے دن بھی عرض کیا تھا کہ مالک نے حضرت انسان کی عظمت رسالوں کی خاطر قرآن مجید چار قسمیں چاہیے والتین والزیتون وطور سیزین وحاذا البلد الامین یہ چار قسمیں چاہ کے آواز قدرت دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرا بندہ میں اللہ تکو اشرف المخلوقات میرا بندہ میں تیرے ہوتے اتنے احسان کیتے ہیں میں تیرے ہوتے اتنے انعامات کیتے ہیں اگر میں لوں گا احسانات میرے انعامات کو شمار کروں گے تو بہرو ان تعود نعمت اللہ لا تحصوها تیری زندگی کا خطر ہو سکتی ہے لیکن میں اللہ نے نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی سورہ الرحمن میں خالق کریم نے ایک قیادہ بار بار تکرار دیتے ہیں اتنا قرآن مجید کی کسی سورہ میں اللہ نے اس آیت میں تکرار نہیں کیتا جتنا سورہ الرحمن خالق کریم جنت کا ذکر کیتے نعمت کا ذکر کیتے حورا کا ذکر کیتے
اللہ اور محرم کا ذکر کرنے کے بعد آواز قدرت اندی فبی آلاء ربکما تکذبان اے جن و انس میں اللہ کو اتنا تنساؤں میری کیڑی کیڑی نعمت کو بٹھنے اور یہ وجہ جس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرمائے جڑے میں نے اس آیت کی تلاوت کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فوراً اپنی زبان کے جملہ کہتا میرا اللہ تیری ہر نعمت لائے کی تعریف ہے کوئی نعمت ایسی نہیں جو کوئی اٹھ رہا کتنا کریم ہے مالک کتنا عظیم ہے مالک امیر المومنین نہج البلاغہ دے عظمت خدا اس انداز میں ارشاد فرمائے آقا فرمائے ان اردت صاحبہ فاللہ یکفیک اے بندگان خدا اگر کوئی مالک تلاش کر رہی تو اللہ تو بات کے دینا بہترین مالک ہو خالق نے سورہ ملک دی پہلی آیت کی اپنا تعارف کرائے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت واللہ جنہی قبضے دے سارا جہاں مالک واللہ بابرکت واللہ جنہا اس پورے جہاں کا مالک ہے اور مالک بے بس نہیں مالک با اختیار اور با اختیار بھی خود خالق نے اگلے حصے سے فرمائے یہ اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے الذی خلق الموت والحیات زندگی دا خالق بھی ہے موت دا خالق بھی ہے مالک نظام بنایا کیوں ہوئی آواز قدرت لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اللہ دیکھنا چاہنا جس بندے تے بے پناہ احسانات کے تھے انہاں احسانات تے عجر دے وچ کتنے اچھے اعمال سارا خالق کریم نے اس آیت حسن عمل کا حکم دیتا ہے کثرت عمل کا حکم دیتا اس وجہ سے فرمایا تفکروا افضل من عبادت 70 سنہ اپنے بارے غور و فکر کرنا کہ جس خالق نے میں کوئی دنیا تے بھیجے جس مقصد واسطے بھیجا ہا آیا میں اس مقصد سے پورا اترا یا نہیں اترا علی مولا فرمائے اس بارے غور و فکر کر کے رب دا سجدہ کرنا اس عابد دی 70 سال دی عبادت و افضل ہے جڑا غور و فکر نہیں کرتا علی فرمائے ان اردت صاحبہ فاللہ یکفیک اگر مالک تلاش کرنے تو اللہ تو کے بنا اور کوئی مالک ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی خالق نے اپنا تعارف کرایا مالک یوم الدین پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اس آیت میں لفظ رب استعمال کیا ہے رب کا معنی ہے پالنے والا اگر اللہ یہ آگیا الحمدللہ مالک العالمین جملہ صحیح ہے تمام طریقہ اس اللہ دیا جڑا عالمین کا مالک ہے اگر اللہ آگیا الحمدللہ خالق العالمین جملہ تامی صحیح ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے الحمدللہ رازق العالمین جملہ تامی صحیح ہے کہ پوری کائنات کو دینے والا وہ اللہ ہے فما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها جو کچھ بھی کائنات میں تھے ان تمام دے رزق کا ذمہ خدا تھا اور یہ وجہ ہے کہ حسین پہ جڑا بھی تفسیر انوار النجم میں جملہ لکھے حضرت سلیمان بن داؤد نے ایک دفعہ خالق کریم کو التجا کی کہ میرا اللہ آج میرا دل نہ دے تیری سمندری مخلوق کو ایک ٹائم کی غذا میں دے میں سمندری مخلوق جتنی ہے ایک ٹائم کی غذا دینا آواز قدرت نہیں ہے سلیمان کے تیرا کم نہیں یہ میرا بھی کرتا مالک کہنے کو بڑا کو جیتا ہے تیری مہربانی ہے میرا دل دے ایک ٹائم کی غذا میں نہ دے ماں آواز قدرت نے ٹھیک ہے تو غذا جمع کر نہ دے ہن جب حضرت سلیمان کے ناز کو حکم دیتا ہے انسان کو حکم دیتا ہے دریا کے ایک کنارے غذا اکٹھی کرنی شروع کر اتنی غذا جمع ہو گئی ایک مچھلی سر پہ اکٹھے ایک کہتی یا نبی اللہ میری غذا کا ٹائم ہو گیا میری غذا میں حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کر غذا جمع ہوئے سی اس وقت میں ساری سمندری مخلوق کو سلیسا سارے آوائے تھے غذا کھوائے ایک مچھلی ناراض ہو کے ڈر گئی حضرت سلیمان فرماتے ہیں تو ناراض کی ہو گئی
میں تو یہ مجھے کہ نا چند لحظے انتظار کرنا کو دینیا ہوں یہ مچھلی کو اللہ نے بولوں دیتا کر دیتی لیکن یہ خالق اور مخلوق کی یہ تو فرق ہے وہ دے کو منگدی نہیں وہ عطا کریں دے تیرے کو منگدیاں تو آدھے انتظار کر حضرت سلیمان نے ان کے کھڑے ہونے میں اس مچھلی کو دیو نہ ایک کھا کے میں نے اور انہیں اس کو غذا دیونی شروع کی تھی تو اس کھاونی شروع کی تھی ایک قصہ غذا دے مک دیا مچھلی سے ہی کھڑی دو اس سے غذا دے مک گئے مچھلی سے ہی کھڑی ترائے اس سے غذا دے مک گئے او اتھے ہی کھڑی حضرت سلیمان فرمائے نے یہ تو میں سارے واسطے کٹھی کی تھی ہے میں کو دسا تیری کل غذا ہے کتنی یہ دی اللہ دا نبی میری کل غذا ہے ترائے لقمے ترائے نوالے تے حضرت سلیمان فرمائے نے کتنے کھا کی تھی آدھی اجر تا ایک ہی نہیں کھاتا اس میں حضرت سلیمان بن داؤد پیشانی زمین پہ رکھی او میرا خالق کریم تو بہتر جان دے اپنی مخلوق کو غذا کہے ملے دیونی تے کتنی دیونی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ویا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کس الفاظ میں کرایا ہے رب العالمین اگر اللہ کو صدق نے یا مالک اللہ ایک دفعہ جواب دیتا ہے یا خالق اللہ ایک دفعہ جواب دیتا ہے یا رازق اللہ ایک دفعہ جواب دیتا ہے اگر کوئی گناہگار ہے کہ یا رب اللہ ایک دفعہ جواب نہیں 70 دفعہ جواب دے کر لبیک یا عبدی اور مانگو میرا بندہ کیا مانگنے تو میرے کو غافل ہے میں تو تیرے کو غافل ہے میں تو تیری شہرت کو بھی زیادہ کروں تو گویا اس سے دیکھی ہے مالک یوم الدین یعنی قیامت دن دا مالک ہے وہ اللہ حساب و کتاب دن دا مالک ہے وہ اللہ اسے واسطے علی مولا دیکھ کے فرمائے ان اردت صاحبہ فاللہ یکفی مالک اللہ تو رد کے ہو تیرا کوئی مالک کوئی نہیں رب کو اپنا مالک بڑھا بتا کر دیکھ کے فرمائے ان اردت مونسا اگر کوئی مددگار چاہیے فالقرآن یکفیک بس قرآن تیرا بہترین مددگار جس قرآن خالق کریم نے حضرت انسان کو زندگی گزارنا فارمولہ ارشاد فرمائے ان الذين يتلون كتاب الله یعنی وہ لوگ جڑے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کریں گے ومما رزقناهم ينفقون جڑا رزق خالق نے کو عطا کیتے اودی مخلوق تے خرچ کریں گے سرا وعلانیہ چھپا کے بھی خرچ کریں گے زہر بدل بھی خرچ کریں گے یرجون تجارت لن تبور اے میرے حبیب میرے طرف کو آگ کہ میرے راہ پہ خرچ کرنا ایسی بہترین تجارت ہے جس تجارت میں خسارہ ہے ہی کوئی نہیں یہ اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا خالق دعوت ہے ایک دے بدلے 10 گنا میں عطا کرے اور یہ بھی قبلہ حسین میں جانا اپنی کتاب میں جدود عظیم ترین لکھا ہے کسی بندے عالم خواب میں ایک منظر لکھا ہے کہ کوئی آواز سے کرنا تک پہنچی کہ تیری زندگی رہ گئی ہے بقایا کچھ مہینے یا کچھ سال ہوں فیصلہ کر پوری زندگی تے غربت دی حالت تے گزاری ہے ہن ایک فیصلہ کر کہ کل زندگی دی ادھی زندگی خوشحالی ہے ادھی زندگی غربت ہے ایک فیصلہ کر پہلے خوشحالی دی گزارنا چاہنے یا غربت دی یہ مثال طور پہ کیونکہ تھا یہ نہیں لکھا ہے آپ کو کتنی عمر بچ گئی ہے بس کچھ سال ہے جس کی مثال میں یہ دینا کہ مثلا 10 سال ہوئے ان 10 سال تو 5 سال پہلے آنکھیں تک تو امیر بن کے گزار یا پہلے 5 سال غریب بن کے گزار آخری 5 سال امیر بن کے گزار یہ بندہ خواب کو بیدار ہوئے بیوی کو مشورہ کے دے لیکن میں خواب کی آواز ہے کہ تیری بقایا زندگی کتنی ہے ادھی بدلی بدلی خوشحالی کی گزار ادھی غربت کی گزار فیصلہ آپ کر پہلے امیر بن کے راستے یا پہلے غریب بن کے راستے انہی بیوی دیکھے کہ اگر وقت دوبارہ یہ خواب دیکھے تو یہ آواز سنے نا تو وقت انہیں آکھے کہ پہلے امیری والغریبی اس آکھے نہیں انہیں کہا پہلے غربت کی گزرنے ہیں
آخری امیری کو دے رسول وقت پتہ نہیں اولا سارے وفا کرے نہ کرے اس اکلی تو میری من تو صحیح نہ کوئی اگلے دن وقت کو خواب بیٹھے کہ اس فیصلہ کے دے جی پہلے امیری وقت غریبی نتیجہ ہے کہ اگلے دن دولت فراوان ہوا لگ گئی پیسہ زیادہ ہوا لگ گیا اور انہی نیک سیرت بیوی نے جتنی ضرورت آپ کو حاصل اپنے بچے کو حاصل اتنا حصہ کٹ گرنے باقی اللہ دے بینک کے جمع چکے اللہ دا بینک کیڑی جاتے اسی وجہ خالق کریم فرماتے ہیں الفقراء عیالی والمال مالی والامراء منائی مال میں اللہ رہے امیر میرے طرف امین ہے فقیر میرے عیال ہے میں اللہ دیکھنا جانا میرا جتو ہے مال میرے فقیروں نے خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا کریں گے سارا مال جو کٹ گیا باقی اللہ دے والے خرچ کر چھوڑیا غریبیں خرچ کریا یتیمہ نے خرچ کریا نتیجہ ہے کہ 10 سال گزر گئے 15 سال گزر گئے پیسے پہلے کو زیادہ فراوانی پہلے کو زیادہ 15 سال بعد وقت عالم خواب دے وہ آواز سنی خوش قسمت اے بندہ خدا اور زندگی دے آخری ساہ تک تیرے ہوتے غربت آسی بھی کوئی نہیں ایسا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ قرآن فرماتے کوئی ہے جڑا میں کو قرض دے وے میں نے اللہ تے کو قرض دی کہی لوڑ وہ یتیم ولا یتام جڑا اپنے بندے کو توام دیندا ہے توام دی ضرورت نہیں مالک تے کو قرض دی کہی لوڑ ہے آواز قدرت یہ میری غریب مخلوق تے تو خرچ کر میرا وعدہ ہے ایک کے بدلے 10 گنا میں رب تک کو عطا کروں گل ہے اور رحمان دا وعدہ کیا ہے ایک دے بدلے 10 گنا نے سر رحمان دا وعدہ تے شیطان کیا ہے ہن میں اپنا فیصلہ کرا نا تے رب دا وعدہ کیا ہے 10 گنا دے سر شیطان کیا ہے وہ اچھا یہ بات بچے کھڑے نہیں کہ کرونے کا مسئلہ بڑا کھڑی بچے والے کیا کریں تھے پیرا چھوڑا تو بچھا یعنی رحمان کا وعدہ ہے اور امیر المومنین فرماتے میرا بہترین مومن وہ ہے جیڑا تنگ دستی اور غربت کی حالت ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کرے ایک بڑے امیری کی حالت پہ خرچ کرنا علی فرماتے میرا بہترین مومن وہ ہے جیڑا خود تنگ دست ہے خود مجبور ہے کھاون کی کوئی شے نہیں لیکن جتنا کوئی کسی کو تقسیم کر کے کچھ آپ کھا دے باقی اللہ کی راہ پہ خرچ کرے اور اسی خالق قرآن نے فرماتے ہیں وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میں اللہ کو وہ لوگ چنگے لگتے ہیں جڑے آپ ضرورت مند ہیں لیکن آپ نہیں کھاتے میری محبت دوسرے کو کھوا چھوڑے تھے امیر المومنین سیدہ طہرہ جڑے انار گن کے بیان دیا کئی دفعہ تو سنو یا واقعہ تذکر پہ بطور فرمائش کرتے ہیں علی دے آگے لے کے کیے انار ملا ہا یہودی کل کی تہا اور گھر کے گھر پہ آنے تے رستے میں ایک فقیر آ جڑا خاک بلستر پہ ستا پہ یا ایوی ان ازمائش اور امتحان نہیں امیر المومنین ادھا انار اس کو کھوا چھوڑا بقایا بچ گئے ادھا انار اس فقیرہ کے بندے خدا اگر ہو سکتے ایک ادھائی میں کو کھوا میری صحت صحیح ہوئے سی علی او انار بھی سارا کھوا چھوڑے ہون درسو ایک پاسو بطول ایک پاسو زہرہ دے فقیر در حقیقت ایک چونہ چاہتا ایک پاسو بطول دی رضا ہے ایک پاسو رب دی رضا ہے علی سارا مال کھوا چھوڑے جس لئے گھر دے وچ ہیں تہرے بطور مسلح عبادت کے سامنے بہترین تاشتے دے دے گنا علی اندر داخل دے بھی رسول بھی آ گئے کہ کہلے رسول آپ بھی آئے ہو سنجھے اللہ نے بھیجا ہو سنجھے یقیناً آپ نے بھیجا علی گھر دے وچ سامنے بطور دے سامنے تاشتے دے دے بہترین خوشبودار انار انہیں علی بیٹھے دے پیچھے رسول کندھے دے ہاتھ رکھا ہے علی پوچھے طاہرہ بطول کو یا بنت رسول اللہ یہ انار کتوں ہیں علی کی گل کتی بطول مسکرا کے فرماتے اوہ بہن جڑے آپ بھیجے ہوئے اتنے بھی گل رسول اکرم
میں سنی اور رسول اکرم دے کرنے اے علی جیڑا واقعہ رستے کے توارے نہ گزرے آپ دسے دے ہو یا میں رسول دسوں آقا تو خود ہی ارشاد کا فرماؤ اور رسول اکرم فرمایا خالق میں کو خبر نہیں وانج میں طرف ہوئی علی دی شان قصیدہ پڑھ او ایک علال علی نے میری محبت اس غریب کو کھوائے اس فقیر کو کھوائے میں جنت انارہ دا تحفہ بھیج لیا نال قرآن قصیدہ بھی پڑھ لیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میں اللہ کو وہ لوگ چنگے لگ دیں جڑے ضرورت مند ہیں خود نہیں کرنے میری محبت دوسرے کو کھوا چھوڑے اللہ جگہ دے سکتے ہیں سواب کتنے بہت زیادہ بدگار ہوئے رحمان آدھے ایک بدلے دا شیطان روکیں گے سچی سے جیسا صاحب روکیں گی مرنی اللہ دی چاہیے اندھے تو کوئی شک نہیں نا مرنی چاہیے لیکن زیادہ زور سے کہنے پہنچ اور شیطان کی ایک کوشش ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس جس سے شیطان حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیتا نا خالق نے آگے میری درگاہ دے وچ نہیں کہلوان ایک بدبخت لے کے مالک اللہ میں لمبا عرصہ تیری عبادت کی ہے اس عبادت دا اجر دے اس سجدے دی قیمت دے آواز قدرت دی شیطان آج جو منگنے مانگ گئے روز قیامت کچھ نہ دے سکتے اس کچھ چیزیں منگے لیکن میرا اللہ پہلی شے میں یہ منگا تا وقت معلوم میں کو موت نہ آگا اللہ کے مجھے چھوڑ دوسری چیز یہ منگا میں کوئی طاقت رہے میں لوگوں کے دل نے وسوسے پیدا کرا وسوسے خیالات توہمات یہ کریں یا نہیں کریں مالک سورہ بندہ سے خود فرمائے مالک کہ میں یہ طاقت بھی نہیں چھوڑی میرا اللہ اے بھی طاقت دے میں جیڑی جاتے پہنچا کوئی رکاوٹ نہ آوے میں پہنچ بجا نہ میں کو ویزے کی ضرورت نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ٹکٹ کی ضرورت میں جیڑی جاتے ونجا جیڑی مقام سے ونجا میں پہنچ بجا مالک کہ اے بھی طاقت نہیں چھوڑی اور خالق آخری چیز اے منگدا انہاں چیزاں دے نال میں کو یہ طاقت دے میں لوگوں کو دیکھا لوگ میں کو نہ دیکھے مالک کہ یہ طاقت دے ہن دسا کیا کرے سر اس وقت میں اولاد آدم کو گمراہ کرے سر کہ چار طاقتوں کے نال اولاد آدم کو گمراہ کرے سر سامنے والے پاسوں حملہ کرے سر پشت والے پاسوں حملہ کرے سر سجے پاسوں حملہ کرے سا کھبے پاسوں حملہ کرے سا اولاد آدم کو تیرا سجدہ نہ کرن دے سا اولاد آدم کو تیرے قریب نہ تھیون دے سا اولاد آدم کو تیرے حکم دے عمل نہ کرن دے سا اول قدرت دی شیطان تو بھول گئے میں اللہ 4 صفتاں نہیں میں اللہ 6 صفتاں بنائی ہیں 4 پاسوں تو حملہ کرے سے سامنے والے پاسوں پشت والے پاسوں سجے پاسوں کھبے پاسوں تو حملہ کرے سے نا 4 پاسے اے میرا بندہ گناہوں دی دلدل پھسے سی آ میں رب بھی فیصلہ کر رہا پنجویں سمتی آسمان دے پاسے دست دعا بلند کر کے اپنے گناہوں دی معافی چاہوں گے 6ویں سمتی زمین پیشانی زمین تے رکھ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے میں اللہ بھی وعدہ کر کے بھی آنا ان 2 سمتیں تے معافی اے چاہوں گے 4 پاسے تے گناہ میں ایویں معاف کر دے سادی میں کتے ہی نہ ہوئے چار پاسے دے گناہ میں ایویں معاف حضرت آدم نے کہا میرا اللہ کہ میرے دشمن شیطان کو ہر شے کی جیڑی شے منگتا ہے دیتا ہے وہ آگے اے شے دیتا مالک یہ بھی نہیں چھوڑی ہے اس وقت یہ دیتا مالک یہ بھی نہیں چھوڑی ہے خالق اللہ میرے اور میری اولاد واسطے کر رکھے ہی آواز قدرت ہے آدم میں اللہ تیرے اور تیری اولاد واسطے بخشش رکھوں میں اللہ بخشش واسطے تیار ہے کیڑے ویلے جو معافی مقصود تھا علی مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ اپنے بندے کو اولے عطا کریں گے جنہیں میرے بندہ منگتا ہے جہاں تک رہ گیا مال
رزق وہ تو اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم بادشاہ دیتے ہیں، پر میرے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں جو ایک چیز ہے گناہ کی توبہ کرنا، رب اس ویلے تک معاف نہیں کرے گا جس ویلے تک بندہ معافی نہ مانگے. کیونکہ خالق قرآن مجید کو فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ فیصلہ کر کے کہا دے میں اپنے بندیاں کے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. او میرا بندہ تو خود اپنے آپ سے ظلم کرے گا. اگر میں نماز نہ پڑھا سا نقصان کہے گا، روزہ نہ رکھا نقصان کہے گا، ایک دوسرے کے حق خاصا نقصان کہے گا، کہیں بھی توہین کرا، کہیں بھی ظلم کرا، کہیں نہ مال غصہ کرا، والدین کی خدمت نہ کرا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرا، کہنا نقصان. میرے سجدے اللہ کی عظمت کو بتا دے سے، میرے سجدے نہ کرنا ان کی عظمت کو گھٹا دے سے. اے رب کا فیصلہ ہے، میں نہیں ظلم کرے گا. میں تو تیری ہدایت سے 1,26,000 پیغمبر بھیج چھوڑے. میں تیری ہدایت سے علی کو بھیج کے امام زمانہ تک ہستیاں بھیج چھوڑی ہیں. انہاں لمحہ بلمحہ قدم بقدم پہ کو دسے تیرے جنت کا رستہ کہڑا ہی، جہنم کا رستہ کہڑا ہی. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. میں نبی کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے، امام کیوں بھیجے؟ تاکہ میرے طرف سے وہ جنت کی خوشخبری بھی دے دیں، جہنم کو ڈراون بھی صحیح، تاکہ میں اللہ چاہتا ہی ہاں قیامت تک دے لوگوں واسطے میں رب دے طرف حجت تمام ہو بنے. کوئی شخص آکھن والا نہ ہوئے میرا اللہ میرے تک تیرا دین پہنچے ہی کوئی نہ. ایک خالق نے سارا نظام بنایا یا نہیں بنایا، اس سلسلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ تو ہن ایک پاس رب دا وعدہ ہے، ایک کے بدلے دا ایک پاس اللہ دا وعدہ ہے، ایک کے بدلے دا. اور دا بھی اس انداز نال اللہ سمجھتے تھا میں کو قرض دیتے میں وعدہ کرے نا. حضرت موسیٰ کریم اللہ کو ایک بندہ آیا جی موسیٰ کو رب کو دعا مانگ میں غربت کی زندگی گزاری ہے، میری زندگی کی جتنی غذا بن گئی ایک ہی دفعہ میں کو نہیں مرا کھاؤں. حضرت موسیٰ فرماتے نے دعا نہ مانگا، رب جی نے دینا بھیج دیا. موسیٰ کہ نہیں میں رش کے روٹی کھاؤں. رب حضرت موسیٰ دعا مانگی، اللہ نے 3 بوریاں گندم دیا اس بندے کو اے لے جائے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ ایک گھر گھن کے گئے، ایمان کے اعلان کرائے آؤ میرے علاقے دے یتیموں، میرے علاقے دے فقیروں جنہاں کو کھاؤں دی کوئی شے نہیں میرے دروازے پہ اعلان کیجئے. وہ لینا لا کے کھانا لگی تو چاہ دیا بعد حضرت موسیٰ دلے خیال ہے تو میں کہ دیکھا صحیح مجھے گزرتی کی لگی ہم تک اس پہ بولی دی ادھر گزر کے اگا وجہ دلین لگی کھڑی. میرا اللہ راز کیا ہے کہ 3 بوری نہیں لینے تو 1 گھنٹے نہیں کر دی. میرا اللہ راز کیا ہے؟ اب آگے قدرت موسیٰ میں اللہ انہا مقروضا. میرا اللہ تو انہا کیلئے مقروض ہے؟ موسیٰ جڑے لگتے ہیں 3 بوری چاہ کے انہیں اعلان کیتے علاقے اور یتیموں فقیروں بیگمان مسکین جنہاں کو کھاؤ پڑی کوئی شے نہیں آؤ میرے دروازے تے آؤ ہر شے کھاؤ لنگر حاضر انہیں. موسیٰ اے انہاں کو کھوینا آنے میں مقروض تھیتا وینا. تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. خرچ کر کے بندہ وقت دکھلاوے ہی کر رہے، ریاکاری بھی کر رہے. اس لئے کہ بندہ کہیں کہ احسان کر کے وہ شرمندہ کرے نا کہ وہ جتلا میں ہی کیتا تو بیمار نہ میں تیرے علاج دے پیسے میں دیتے ہیں، کھاؤں کی کوئی شک نہ آئی پوری میں بھیجی گئی، تیرے باپ کی فیس میں بھری گئی. اس قسم کے احسان علاج کراوے. آج تمہیں سامنے حقیقت ہے تیرے بال پڑ گئے نہیں واسطے خالق کی آواز نہیں ہونا کہ رہانے جھانکنا ایک دفعہ ہی ہوتی احسان کے لیے شرمندہ کھڑا کرے نے. تیری زندگی کوئی لمحہ ہی ہوتی ہے ایک جگہ میں رب دا احسان نہ ہو گئے. ایک دفعہ تیری نافرمانی کی تو کوئی شرمندہ کھڑا کرے نے. ذرا آپ نے گرے بانے جھانکنا تو کتنی میری نافرمانی کرے نے میں تو بکھا ہی کرا نہیں سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ مہمان کو گنے ان چلا زندگی شاہدہ خطبہ کا مکمل کرے سا مہمان کو گنے ضعیف مہمان ہے دسترخوان کے آ بیٹھے آپ ایک کھانا کھا
اس کھانا کھانا شروع کیتے بسم اللہ نہیں پڑھی رب دا نام نہیں چاہیا حضرت ابراہیم فرمایا رب دا نام نہیں چاہیا وہ آگے تے رب دا نام وہ چاہے جڑا منے نہ ہوئے کوئی تے اللہ کو منے ہی نہیں حضرت ابراہیم فرمایا اچھا اللہ کو نہیں منے نہ ہوگا رزق کھانا ہے کیا اٹھی بات دسترخوان کو اٹھا چھوڑے ابراہیم خلیل اللہ اگر یہ ضعیف بہر نکلے توجہ کرے ضعیف بہر نکلے فوراً خالق نے ابراہیم نے گفتگو کی تھی آواز قدرت نے ابراہیم میرے بندے کو کیوں اٹھا چھوڑی میرا اللہ تیرا نام نہیں سکھاتا اٹھا چھوڑے آواز قدرت نے مجھے عمرہ دیتی ہے بزرگ ہو گئے چنگی بنی عمرہ تو ہو گئے اے ابراہیم ایک دفعہ تیرے سامنے میں اللہ کا نام نہیں سکھاتا تے دسترخوان تو اٹھا چھوڑے میری مہربانی دیکھ میں تو ایک رات ہی بھوکا نہیں سویا اور ابراہیم میرے بندے کو منا پتہ نہیں میں کتنے گناہ سے کتنے دن توہین کی ابراہیم خلیل اٹھنا آؤ یار دسترخوان پہ اس کے پہلے اٹھا چھوڑے اور سدڑا حضرت ابراہیم نے جیدی محبت سے اٹھایا وہ ناراض تھی حضور نے کہتے ہیں جیدی محبت سے اٹھایا ابھی کون ناراض تھے اس سے کہ خالق کی محبت سے اٹھایا کہ انہاں نام نہیں چاہیا وہ آدھے میں تو بھوکا کنا نہیں سمایا کہیں کی اٹھا چھوڑے اے بزرگ نے کہتے ہیں اے ابراہیم دسترخوان تے کھانا بعد کھاسا پہلے ایسے کریم رب دا کلمہ پڑھا کتنا کریم ہے بندہ کتنا مالک مہربان ہے قیمت سے علی مالک کہی نہیں اللہ تو آپ کے اور مالک کوئی نہیں کیونکہ دنیا کا ہر رئیس معافی منگل کی وجہ سے نا وہ ہیرو حجت کرے تھے کہیں کتا فلاں کتا معاف کرنے سے کچھ نہیں لے سی کوئی مہینے لے سی سفارشی تلاش کرے سی فلاں کی سی رب ایڈا بہترین مالک ہے جڑا اللہ سفارشی دی نہیں تیرے خلوص کی ضرورت ہے بھائی اس پہ ہے کہ گناہ مانی معافی کی شکل سے بڑے سے خالق کے کریم تیرے گناہ معاف کرنے سے اللہ کریم کے اللہ مہربان اللہ جی میں بندہ بیت اللہ کو لیں گے دعا مانگے گناہ مانی معافی رب معاف کریں دے مسجد نبی ہے جنت البقیع ہے آئمہ دے روزے ہیں ایسے ہی اور مقامات بھی ہیں انہوں معافی مانگے اللہ فوراً معاف کریں دے ان مقامات میں جو ایک مقام مجلس حسین مجلس حسین بھی دست دے اس چیز کہ رب کو گناہ مانی معافی مانگنی کی میں مجلس حسین ایسی حقیقی درسگاہی کہ جڑی سب نصیب دی یا صلی رضا اس اللہ کو الفاظ نہ یاد کر وہ اپنے بندیاں سے جلد راضی ہو بننا راضی یہ مجلس حسین ایسی عظیم نعمت خدا ہے کہ آسی نافرمان اس محفل آندے اور بڑھ کے اٹھی تھے یہ مجلس حسین کو اللہ نے قیامت تک ہدایت میں چراغ قرار دیتے ہیں اور حقیقت ہے یہی مجلس حسین اس مجلس حسین میں سب پتہ لگ گئے کہ زہرا بلال نے وسط مدینہ چھوڑے نانے دا شہر چھوڑے اس سارے مسئلے برداشت کیتے کیوں کیتے کیوں ایسا کیتے جواب جس کا یہ ہے کہ نانے دین کا حلال قیامت تک حلال نانے دین کا حرام قیامت تک حرام حسین مظلوم مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچے کہ تو کوفے والے نے خط لکھنے شروع کی تھی امام حسین اور وہ خط میں یہ جملے ہیں اے حسین اگر تو کوفے نہ آئے ہوئے اثر ہونے قیامت تمہارے نان رسول کو شکایت کرے سو اثر حسین کو صدا لیکن تمہارا نواسا سارے کو کوئی نہیں آیا یعنی اتنے خط نہ لکھے کہ ایک دن دے وچ 4000 خط آئے اور کل خط 12000 خط کوفیہ نے امام حسین کو لکھے اس سے 12000 خط کی تعداد ہو گئی اور میرے آقا نے انہاں خطوں کے جواب میں ایک خط لکھے لیکن میں اپنا بھرا مسلم بطور سفیر بنا کے بھیج گیا یہ مسلم جڑا میں کو لکھ سی اس کے مطابق میں عمل کرے سا جناب مسلم کو خط دیتے مدینے تو
مکے تو مدینے ہیں جناب مسلم روز رسول کے بدر قوم کے بعد کیونکہ رستہ نکلتا اسے کا صبح تو معامل نام ہے جڑا صحرا دے رستے تو واقف ہے یہ چلے اجل کوفے تک پہنچے ہیں وہ مددگار جو ہے پیاس کی شدت کرو رستے تمہارے او کہتے ہمیں سوکھے جناب مسلم سفر کریں ہوئے پہنچے کوفے مختیار نے گھر پہلا قیام اتنے لوگوں نے جناب مختار نے گھر آ کے مسلم نے حد بیعت کی تھی اس کی تعداد علماء لکھی 18,000 مختار جو الہانی کے گھر تاکہ ایک گھر کی شکایت نہ ہوئے اتو 18,000 کوفیہ نے جناب مسلم نے حد بیعت کی تھی اتو یزیدی نمخارہ نے ایک خط یزید کو لکھا ایک گورنر جڑا نعمان ابن بشیر ہے ان نرم دل ہے اگر چاہنے کوفہ کو بچنے کوئی سخت دل ہے تاکہ ایک کوفہ حسین کو نہ لگا بنے اس میں بصرے دل تو ابن زیاد کو آکھیس پھر تو اے بصرہ چھوڑ تو کوفے آ یہ او سنگ دل ہے یہ او سخت ہے جڑا پہلے بھی اس کا باپ بھی سے مقام دے رہ گیا اتو مسلم بیعت لے گندے اتو ابن زیاد بھی کوفے دے بچائی یہ بدبخت آ کے اعلان کیتے جے دے گھر میں جو میں کو مسلم مل گیا میں وہ گھر چلا دے سکتا یہ تو 18,000 بیعت کرنے والے ہیں چھوڑیں دے وہ بیلا بھی آئے کہ جڑے میرے جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھائیے عشاء تو فارغ ہوئے تکل 30 بندے کھڑے یہی مسلم کی مظلومیت ان 30 بندے جناب مسلم کے پیچھوں نماز ختم ہوئی جناب مسلم مسجد بہر نکل کے باب گندہ تک پہنچے پیچھا پڑھ کے لیے کوئی نہ ہا جڑا مسلم کو راہ میں ساتھ سفیر حسین کوفے دی گلیاں کو پھرتا ہوا گھر دے کول ہے کہ ضعیفہ اپنے پتر کی انتظار کھڑی ہے اس کا نام مقتل توبہ لکھا گئے جناب مسلم نے کہتے ہیں ضعیفہ کیا ہو سکتے ہی کہ جام پانی کا پلا چھوڑے تو پانی دیتے جناب مسلم پانی پیتے پانی پینے کے بعد وہ برتن رکھ گئیے جناب مسلم اٹھے گئے اس لیے تو ضعیفہ واپس نہ لیے نا ایک یہ جوان اپنا گھر لگاون رات کی طریقے دشمن زمانہ ہے کہ ابن زیاد کا اعلان نہیں سناتا ہے تو اپنے گھر لگاون یہ کیوں بہ گئے جناب مسلم جب کہ ضعیفہ کیڑا گھر میں تو مسافر ہوں تو وہ تڑپ کے دی جوان تعارف کرا کون ہے کیڑا مسافر ہے جناب مسلم دیکھ کے ہمیں میں سفیر حسین اجرکم اللہ انہا کوفیہ خط لکھا امام حسین میں کو بھیجے وہ میرا 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور کوئی نہیں جڑا میں کو ایک رات رستے قیام دے میں اے ضعیفہ اگر آج دی رات میں کو مہمان بنا چاہ تیری جنت اے محب بھائی آج یہ آقا میرا گھر حاضر ہے جناب مسلم کو گھر پناہ دیتی انہا بیٹا بھی آدھ رات کو ہے صبح دیتے ہیں جناب تو برتن پانی بچا کے کئی جناب مسلم کو تحقیق وضو واسطے دیکھ کے دی آقا میں محسوس پہ کرینیا تو سرات سکتے نہیں میں محسوس کیتے سرات سکتے نہیں میں جناب مسلم دیکھ کے فرمایا ہاتھ اور رات کئی بار میں کو نیند آئیے خواب رسول کی زیارت ہوئی ہے خواب علی کی زیارت ہوئی ہے رسول پہ فرمینا مسلم تو آج دی رات کا مہمان ہے کل میں دعا میں سے اور میں پتہ لگے میں زندگی کی آخری رات ہے انہیں بیٹے میں شکایت کی تھی محمد بن اشرف 300 سپاہیاں دا دستہ بھیج کے اس نکوان مسلم کو گرفتار کرنا مسلم صبح دی تاکیبات تو فارغ ہوئے اتو دروازے دے گھوڑے دے ٹاپا کی آواز آئی جناب مسلم اٹھی کی کمر پر پڑھنا شروع کیتا ایک کہ مسلم موت کی تیاری کرتے ہیں یہ تو وہ جلدی نام قریبا دی آقا
کن پہ لیتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے رگیں تو بنی ہاشم میرے رگیں بنی ہاشم میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تیرے گھر کی عزت حرمت برباد تھی دے میں یہ کچھ آقا ایک کنیز کے گھر کی عزت حرمت کا اتنا خیال ہے نا رب جنے او ویلا کتنا سخت آ جنے میرے کمینے آ جنے لوٹو تمنا ایک خاندان دے بنی ہاشم زمانے کتنی غیرت ہے ایک جملہ دینے جاکے شب عاشور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت محل دکھائے ہیں شہداء دے نام دسائے ہیں جناب قاسم دیکھ کے دن چاچا کام کوئی شہید ہے تو میرا نام بھی ہے مظلوم فرمانے قاسم صرف تیرا نام نہیں اصغر دا نام ہے بنی ہاشم کو جوش مارے تڑپ کا دن چاچا کا دشمن سارے خیمے لگے حاصل جناب مسلم بھی کوئی موت کی تیاری کی تھی جنگ شروع کی تھی 120 ملائن کو ختم کرتا ہے اس محمد بن اشعث دوبارہ خط لکھا ہے اس 120 150 200 مختلف روایات کے مطابق وہ سپاہی بھیجے واقعی امان کا دھوکہ دے کے گرفتار کر اور مختلف روایات کے نیچے کوفی کی گلیاں چ سفیر حسین نظر دے اس ظالم چاہے چھتاں دے اوتے اور کوئی کمی نہ بھا سکے دے کوئی کمی نہ کرنا پانی سکے دے کوئی کمی نہ پتھر سکے دے ایک ظالم کوئی ہو گیا پتھر سکتے مسلم کے اگلے دانش امان دیوادے جنال جناب مسلم گرفتار ہوئے گھینر دربار کے صدر دروازے تھے اس مقام کے دربان کھڑا اس مسلم کو بیٹھے کچھ دیا کے بعد اس دربار کے دروازے تھے امام زین العابدین کے یہ دربار جی سمجھتے ہو میں کیا خرجہ جی اس جناب مسلم کو بھی بیٹھے کچھ دیا بعد امام زین العابدین کو بھی بیٹھے یہ دربار میں میرے قیدی میں کوئی گل سمجھ نہیں پیا گئی تمہارے خاندان میں ایک فرد ہے جنہاں نہ حق مسلم وہ اتنا قیدی ہو کے آیا ہا حکم نٹھا اپنی کمر سکھی آئی اور ہو گئی رہا لیکن کہتی تو تا امام ہے تیری کمر جھکی ہوئی ہے تو رونا بھی زاروں کا کار ہے وجہ کیا ہے امام زین العابدین رو کے فرماتے ہاں واقع مسلم ہے پھرا لیکن انصاف میری کتاب مسلم آیا ہاں وہ کلہ جی مسلم آیا وہ کلہ میں آیا میرے نال بطور دیا تھی میں آیا میرے نال بھیڑی ہے میرے نال پتہ ہے بس ابھی لوگ جناب مسلم نے پانی منگے ایک ظالم نے بڑا سخت ملاک ہے پہلے غلام پاکے پانی پلا جہاں پانی کا مسلم نے ہاتھ ہے لبن لیس وہ جام خون نال بھری غلام دوسرا سمجھتا ہے وہ لبن لیس اگلے دن دن ترٹ کے پانی کے نیچے لگے گئے اور مسلم آنا کرے دنیا کی رضا میں ہوتے ختم ہو گئے میں یہ کچھ رہا تھا پانی منگا میں نا 2 دفعہ پانی ملا بھی پی نہیں سکے نا میں قربان مظلوم حسین جنہیں ہتھا تے 6 مہینے دا اثر رہا یہ کچھ آدھا وہ ایک گھٹ پانی دا جو جناب مسلم دربار کے اندر ہے کہ خوشان کیا کہ مسلم امیر کو سلام نہیں بھی کتا جناب مسلم بڑے دربار میں کہتے میرا امیر سوائے حسین ایک کمینہ نے کہا مسلم میں امیر ساتھ ہاں میں نسا میں کبھی شہید کرے ہمیں نے شہید کرنے میں نے 3 نصیحتیں ہیں ابن سعد بیٹھا جناب مسلم کو وصیت کی میری پہلی وصیت ہے جناب دا میں کوفے آیا 700 درہم دا میں مقروض ہویا میری تلوار میری سرہ بیچ کے میرا قرضہ ہے دوسری میری وصیت ہے ایک خط چلے کہ مظلوم حسین میں لکھ بیٹھا اولا کوفے کی زمین سازگار ہے آؤ دوسرا کوفے دے جو لگے ہو اور ایک خط لکھتا مظلوم حسین کو سفیر کی آدھی میرا آخری سلام ہو سفیر کی آدھی ہو کوفے نامے کوفے دے حالات بدل گئے اور تیسری میری وصیت ہے میری شہادت تو بعد میری لاش اندہ کو گھن کے دفنا چھوڑ جناب مسلم کے ہاتھ رد دے ہوئے
جلا دیا تلوار کسرے ہمارا بھی چھت نہیں. جناب مسلم اپنا رخ پھیرے اوپر سے جد حسین کا قافلہ بھی آزاد مولا سفیر کا آخری سلام. جناب مسلم رونا شروع کیتے. جلالہ میں مسلم کیا موت کو ڈر گئے تو تو بنی ہاشم کا جوان ہے. جناب مسلم جلال کے پاس دیکھ کے اگر میں کو موت اپنی دا کوئی فکر نہیں. تیری گالوں دل بے چین پیا آندا ہے وچ کوفے دے زہرا دے دل دا چین. جناب مسلم لوگ کھڑے اگر کوئی ہوے ون روکے تے ون وطن بشادارے رنگ بدل گئے میں کوفیوں میں تیرے نال زینب گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مسلم سلام کھڑا کرے میں منظر شوق حسین دی کیڑی حالت ہے. کہیں ملے سجے دے کہیں ملے کھپے دے رو گا لالی قریب آ گیا دے میں کچھ سائی کلا بدرو نے وزنی بجا کہے. حسین غازی کو نتے چم پیشانی ہے وہ غازی دیا تے فرمایا فخار ندیے. حسین غازی دی بات چم کے آگا کھڑے ایک عرض کرے گا فضل نبابا تو صبر نہ سمے. جی علی عجرکم اللہ چم پیشانی ہے وہ غازی دیا تے فرمایا فخار ندیے. ایک عرض کرے نا فضل دا بابا تے تو صبر دا سمے. علی کیڑی گل دارا دلال کیتی ہے مظلوم رو رو کے کھڑا دے میرا پہلا قتال کوفے بھی اٹھی. غازی جلدی نال حسین جی چم پیشانی ہے غازی دیا تے فرمایا فخار ندیے. ایک عرض کرے نا فضل دا بابا تے تو صبر دا سمے. حسین غازی کو حالا لا کیا دے میرا پہلا قتال کوفے بھی اٹھی دے. تیرے کو اجڑن دی آ گئی ہے اگو ہن پہاڑ مسائب دے میرے نال علی دی. غازی کرنے دے ہاتھ لا کیا دے ماں دے کاری ملن دا واسطے میں کوفے پہنچا. حسین آدھے غازی کوفے کے وان کرے سے آدھے رب اکبر دی قسم جنگ نہیں لڑا. ایک منزل بڑی اونچی ہے زمین چھکی ہے میرے بھیراد اثر راضی میں چھوڑی جو مسلم کا سر گھرزا. حسین آدھے غازی ذرا زمین دے گا اور جنرے زمین پہ لے کے کالے پھلتے آنے بھی بھی یہی اور تیری چھوڑی آنے کے آنے آؤ میرے حسین کا سفیر. اجرکم اللہ. کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہوئے کوئی مسافر اللہ راسی پردیسی نے کوئی جانا نہ کوئی نہ ہوئے کسی علاقے کا آگے مرنے کوئی واقف کوئی نہ ہوئے. لوگ لاش لے کے آگر یار چار پئی پھرنا کوئی مسافر مر گئے کوئی ایسی چار پئی چار بھی بکڑی سے چاہتی اوے کوفیہ دینا باید میں دیئے حضر دا مسلم لاش گر کے دفعہ او کمینے لاش گردی نہیں اینا کمینے رسیاں چاہ مسلم نے پیران پاس بندھے او کئی میں کئی بازار پھرانے رہا کئی میں کئی گلیاں پھرانے
لکھا ہے اور میرے نمہ دی جائے سارے کافلے تو مسلم بھی ہی کدھی سفر بھی کرے گی تیرا سن چھوٹے جانا صاحب لکھے جنہ نا آدھکا ہے حسین پر میرے نمہ دی جائے بچی کو میرے قریب بھی ماں